جان کے بھی وہ جان کی بازی لگانے آئی تھی، بے خطر نہ ڈر۔ اس پر گولیاں چلی، پھر دھماکہ ہوا۔ اس دلیرانہ موت کے پھر گواہ بنے۔ وہ پہلی اور دوسری گولی چلنے کے درمیان مختصر ہی صحیح وقفے میں سر نیچا کر سکتی تھی۔ جو ہر شخص کو بھٹو سمجھتی تھی وہ کس کا سر نیچا کرتی؟ مطمئن نفس کا پتہ دیتا ہے، بے نظیر اگر بیٹھ جاتی تو ملک بیٹھ جاتا۔ وہ اس بھٹو کی بیٹی تھی جس نے تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے حال کو پھانسی لگنی تھی۔ پیپلز پارٹی کے نزدیک بے نظیر نے اس لیے سر بلند رکھا کیونکہ یہ ورثہ تھا، بھٹو کا ورثہ، بے نظیر ورثہ۔ خون ایک ایسی قوت ہے کہ اسے بہا دینے سے بے مقصد طور پر، چاہے کربلا کا میدان ہو یا کوئی دوسرا خطہ ہو، اس سے ایک جنم لیتی ہے نئی نسل۔ ہر بھٹو کے بعد ایک اور بھٹو پیدا ہوتا ہے۔ خون بہنا یہاں نیا تھا، نہ ہدف پر فائرنگ۔ دھماکوں کے بعد جان بچانے کے لیے بھگدڑ غیر فطری تو نہیں۔ بے نظیر کو موت کی طرف امریکی صحافی کے بقول فریب دے کر لایا گیا۔ 18 اکتوبر کو بے نظیر کا ہر قدم یقینی موت کی جانب بڑھ رہا تھا، اس سمت میں جس سمت بڑھتے ہوئے دلیروں کے قدم بھی ڈگمگاتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ بے نظیر کو موت کی پرواہ ہی نہ تھی، سب محو رقص تھے، مگر وہ سیکیورٹی سے لاپرواہ بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مختوم صاحب نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارا ٹرک جب اسٹریٹ لائٹ کے نیچے آتا ہے تو لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں کیا۔ اگلے والی دیکھنا، اگلے والی لائٹ کے نیچے گئے تو بند ہو گئی۔ اندھیرا بڑھا تو ٹرک کے پیچھے سے 2 پولیس موبائلیں غائب ہو گئیں۔ اہلکار سرکاری نہیں ذاتی سرچ لائٹ سے روشنی کرتا رہا۔ Everybody's phone ran out of batteries. Actually, I mean, one of the worrying things was the phone shouldn't have worked because there was supposed to be these blockers. You know, it was clear that the jammers weren't working. I had introduced her to Jalal Talabani. She had written me and said, could you get some jammers from President Talabani? جیمرز بھی کام نہ کر رہے ہوں تو دشمن کو بے نظیر تک پہنچنے کے لیے محض ارادے کی ضرورت تھی۔ جانثارہ نے بے نظیر کے انچارج اور زرداری کے شکاری دوست سے میں نے پوچھا کہ مشتبہ نومولود کی شکل میں مبینہ دھماکہ خیز مواد بے نظیر کے ٹرک تک آیا کیسے؟ محترمہ نے کہا کہ بھئی اس بچے کو اوپر لے آئیں۔ جب بچہ دیکھ کے بھاگ گیا تو نیچرلی مجھے تھوڑا شک ہوا اس بات پہ کہ بھئی باپ اپنے بچے کو کسی غیر آدمی کو دیکھ کے بھاگ کیوں رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس بچے کو برابر میں ایک موبائل پولیس کی وین چل رہی تھی جس پہ میں نے کہا اس بچے کو رکھو۔ 5-10 منٹ کے بعد ایک بلاسٹ ہوا۔ دھماکے کی صورت میں موت منہ کھولے منتظر تھی۔ کارساز پل پر بے نظیر نے اسے دیکھ بھی لیا، بھیانک ترین چہرے والی موت۔ ان کو تو بالکل ایسا کیا جیسے شیر کا آپ شکار کرتے ہیں نا، بینڈ باجے کے ساتھ آپ نے شیر کو لے کر چلے گھیر گھار کر مار دیا۔ شکار بال بال بچا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ ڈیل سے بے نظیر کا جو قدم پیچھے ہٹا تھا دھماکے سے سمجھوتا توڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مجھے محترمہ نے کہا کہ لیٹر لکھا ہے جنرل مشرف کو، اس میں ایسے نام انہوں نے تجویز کیے تھے کہ میرا خیال تھا کہ جو کوئی اگر رابطہ یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جنرل مشرف کے اور محترمہ کے بیچ میں، اس خط کے بعد وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے گی۔ گھر بیٹھنے کے بجائے بے نظیر زخمیوں کی عیادت کو جا پہنچی۔ ان لواحقین سے تعزیت جو کہتے تھے ایک ہی بیٹا تو قربان ہوا ہے، دوست بھی اس کی ہمت پر حیران تھے۔ I said, you will take care, won't you? And she looked at me and she said, you know, life and death are in God's hands. And so she had the mission
جمہوریت کی راہ پر لانے کے لیے جس مشرف سے اس نے ڈیل کی تھی، جب اس عامر نے خیریت کا فون کیا تو بے نظیر نے کیا کہا؟ بی بی صاحبہ شہید نے کہا کہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا اور اس میں کچھ نام دیے تھے. وہاں سے وہ چیخنے چلانے لگے، آپ ہر وقت سیاست کرتی ہیں. فون رکھ کے بڑے اطمینان سے جو مجھے بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ ہی ہیز ہٹ دا سیلنگ. تو چونکہ حمید گل صاحب کا تعلق ISI سے تھا تو میرے خیال میں اس وجہ سے ان کے اوپر شک و شبہ تھا، بلکہ پورے آرمی کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو شک و شبہ تھے. جنرل مشرف ہی نہیں، بے نظیر کو اس سے پہلے جنرل ضیاء دور کا بھی تلخ تجربہ تھا. وہ جنرل جس نے بھٹو کے لیے آواز بلند کرنے پر بے نظیر کو ایسی جیلوں میں رکھا جہاں موت زندگی سے بہتر تھی. وہ بھٹو جس کی یاد میں جیلوں نے خود سوزی کی تھی. اسلامی امہ کو اکٹھا کرنا، ایٹم بم بنانا، پاکستان کو عزت اور وقار کو بحال کرنا، 5000 مربع میل لینا، 93,000 فوجیوں کو مخلصی دلانا، یہ سبھی بھٹو کا تھا. وہ بھٹو جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے کے باوجود جانتا تھا کہ کروڑوں لوگوں کے لیے تن ڈھانپنے کو کپڑا اور 2 وقت کی روٹی امتحان ہے، مکان ہونا جنت. جو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے پھندوں میں جکڑے لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان نہ دے سکتا تھا، اس نے ملک کو ایٹمی پروگرام دینے کی ٹھانی تھی. کیا امریکہ سے ٹکر لینے کی ٹھانی تھی؟ جو ایک ملک کا وزیر خارجہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ یہ کریں یا یہ کریں، ادروائز یو اسٹینڈ فار اے ہارریبل ایگزامپل ان دا ہسٹری. وہ بھٹو جس نے اسلامی کانفرنس لاہور میں بلا کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کیا، کیا وہ مسلم دنیا کو ان کی طاقت کا شعور دلانے اور دشمن سے خبردار کرنے کی بھینٹ چڑھ گیا؟ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے. اب تک چلی آ رہی ڈرائنگ روم سیاست کو چوراہے پر دفن کرنے والا بھٹو ذہین تھا، مگر خود سر بھی. جس نے دنیا سے دوستی کی، اس بھٹو کے اپنے دوست اسے لاڑکانہ کا راجہ، تیسری دنیا کا سیزر اور کمزوریوں کا مجسمہ کہتے تھے. ہر بڑے آدمی کمزوریاں ہوتی. آپ الیگزینڈر میں دیکھیں، اورنگزیب میں دیکھیں، اکبر میں دیکھیں، یا اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے اندر بھی، چرچل میں بھی تھیں. جس سن میں بے نظیر فریب کا شکار ہوئی، اس سے 30 برس پہلے 77 کے قبل از وقت انتخابات بھٹو کے لیے فریب تھے. جو مسٹیکس ہوئی تھیں وہ بھی فوکس ہوئی تھیں، تو اس کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج بھی تھا. دوسرے یہ بھی آپ درست کہہ سکتے ہیں اپنی جگہ پر کہ کچھ قوتیں انہیں ٹریپ بھی کرنا چاہتی تھیں. بھٹو کی قید پر ان کی بیگم نے کمان سنبھالی تو قریب ترین ساتھی بھی ٹریپ ہونے لگے. پھر کسی کے قتل پر کسی کو پھانسی ہو گئی. ایک دنیا ہاتھ ملتی رہ گئی. بھٹو کو پھانسی دینے والے جنرل ضیاء کی نفسیات بے نظیر نہ جانتی، یہ ناممکن تھا. وہ جنرل جس کی نظروں میں سوشلسٹ رجحان رکھنے والی بے نظیر کھٹکتی تھی اور جسے بھٹو کے بعد زندہ چھوڑ دینا پچھتاوا بن گیا تھا. گورنمنٹ کے اوور تھرو کی بات کہا کہ بھٹوز گورنمنٹ از اوور تھرون اینڈ دا پارٹی از اوور، بٹ دا پارٹی واز ناٹ اوور، پارٹی واز ریبورن. پارٹی کو نئی زندگی دینے والی بے نظیر نے مغرب کو جنرل ضیاء کے خلاف قائل کر لیا. وہ عامر سے ٹکر لینے آ گئی. چھوٹے بہن بھائیوں کو باہر پڑھنے کا موقع دے کر 86 میں وطن لوٹی بے نظیر کو مرد معاشرے کا سامنا ہوا. نصرت بھٹو نے اسکینڈل سے بچنے کے لیے بیٹی کی شادی کا سوچ لیا. پڑھا لکھا، اپنے پیروں پہ کھڑا اور سندھ سے تعلق رکھنے والا داماد آصف زرداری ہوں گے تو یہ خود آصف زرداری اور ان کے جگری دوست بھی جانتے تھے کہ شادی نہیں دھماکہ ہوگا. بے نظیر کی شادی رچی ہے، لوگوں نے شور مچایا ہے، شادی کا دن آیا ہے، شادی کا دن. سرپرائزنگ بالکل تھا، نیچرلی. It was quite clear that many of Benazir's friends didn't approve of Asif Zardari, and on the other hand, it was clear to them that nobody would really be good enough for her. You know, she was so special. ہزاروں جیلوں کو بے نظیر کی شادی بری لگی.
ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ شادی کے رشتے میں بن جائے گی. آپ نے دیکھا ریسنٹلی بھی انہوں نے کس طرح پارٹی کو بچایا, کس طرح انہوں نے ڈیموکریسی جو انہوں نے اپنا خون دے کے پودا لگایا تھا اس کو کس طرح اس کو بچاتے ہوئے آئے. تو یہ ایک انہوں نے پروو کی اپنی کریڈیبلٹی کہ انہوں نے جو شادی کی تھی اٹ واز ورتھ اٹ. جنرل ضیاء اچانک پراسرار حادثے میں لقمہ اجل ہو گئے. بے نظیر سے نمٹنے کے لیے جنرل بیگ آ گئے. IGI بنا کر سیاسی طور پر کمزور کرنے کی ذمہ داری جنرل گل نے اٹھائی. کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سول ملٹری کا توازن ہے جو کہ عسکری قیادت کے طرف جھکا ہوا ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف جھک جائے. طاقت کا جھکاؤ اپنی طرف کرنے کے لیے ISI نے IGI بنا لی, ان لوگوں پر مشتمل جنہوں نے بیٹیوں کو الیکشن لڑوایا لیکن بے نظیر کے رستے میں دیوار بنے. IGI بھی ناکام ہوئی تو جنرل بیگ اور غلام اسحاق خان کے کارندے سیاستدانوں میں وزارت عظمیٰ بانٹنے نکلے, پیپلز پارٹی توڑنے نکلے. شیخر رشید صاحب اور دانیال عزیز کے والد وہ آئے تھے. تو پہلے تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں میسج لے کے خاص جنرل اپنا آرمی کا اور پریزیڈنٹ اسحاق کا کہ ہم بے نظیر کو پرائم منسٹر نہیں بنانا چاہتے, آپ ہمیں قبول ہیں. Reagan administration stepped in and told the generals and they told Ishaq Khan, no, you have to ask Benazir to be prime minister. بے نظیر پھر بھی وزیر اعظم بن گئی. اندرا گاندھی کے بھارت میں وزیر اعظم بننے کا حساب پاکستان میں برابر کر دیا. ان سے پہلے مارگریٹ تھیچر سمیت دنیا کے 10 ممالک کی سربراہان مملکت خواتین رہ چکی تھیں. مگر 35 برس کی بے نظیر ملک کی تاریخ ہی نہیں, مسلم دنیا کی پہلی منتخب سربراہ مملکت تھی. ایک ایسا عہدہ جس کو امریکہ کی خواتین آج تک ترس رہی ہیں. ڈیل یہ عہدہ لینے کے لیے بھی کرنا پڑی. یعقوب خان کی خارجہ پالیسی اور جنرل اسلم بیگ کو کھلی چھٹی دینا پڑی. فائنانس کا جو پورٹ تھا وہ بھی دوسروں کے نامنیٹڈ لوگ تھے. ڈیفینس کا پورٹ فولیو دوسرے نامنیٹڈ تھے. جو ہمارے پاورز دیٹ وی ہیں پاکستان کے نامنیٹڈ لوگ تھے. ایسے کنڈیشنز لگایا, اس میں یہ تھا کہ ایک تو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی ہم ہی کنٹرول کریں گے, بلکہ اندرونی ملک کی بھی جو سیکیورٹی پالیسی ہے چاہے وہ بلوچستان کی ہو یا کراچی کی ہو وہ بھی ہم اس پر حاوی رہیں گے. نام کی پرائم منسٹر تھی مگر اس میں بھی انہوں نے لوڑی لنگڑی ڈیموکریسی کو چلایا. لولی لنگڑی جمہوریت نے ہمت کر کے سیاچن پر بھارت سے سمجھوتا کر لیا تو اشروں سے سرد خانے کی نظر کشمیر کا مسئلہ اچانک گرم ہو گیا. وہی مسئلہ جس پر لیاقت علی خان اور فوج میں بھی اختلافات ہوئے تھے, وہی مسئلہ جس پر 71 میں عامر کے ہاتھوں ملک ٹوٹنے پر بھٹو کو شملہ سمجھوتا کرنا پڑا تھا. اب 89 میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت سے آزاد کرنے کا خواب سجائے لوگوں کو 1948 کی طرح کشمیر بھیج دیا گیا. کیا بے نظیر کی بھی مرضی شامل تھی؟ ان کا بالکل اس میں عقل نہیں تھا. ان کو تو میرے خیال میں کئی چیزوں کا علم بھی نہیں تھا. اور ایک لحاظ سے یہ بھی میں کہوں گا کہ چونکہ ان کی عمر بھی کم تھی, تجربہ بھی کم تھا, ظاہر ہے وہ اور پاکستان میں وہ رہیں بھی نہیں تھی. بے نظیر کو فوجی بغاوت کا بھی سامنا ہوا. 89 ہی میں بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر پکڑے گئے. ان کے خلاف DG ISI جنرل شمس الرحمان کلو کا بروقت آپریشن کام کر گیا. حکومت کا تختہ الٹنے کی سوچ بعض فوجیوں کے ذہن میں آئی کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ISI اور انٹیلیجنس اور IB وغیرہ اگر اتنی پاورفل ہو جائیں تو وہ خود بھی بہت ایک اہم کردار اس ملک میں ادا کر سکیں گے اور سیاسی جماعتیں اور جمہوریت جو ہے اس کو ہم کنارے پہ لگا دیں گے. Being a democratically elected prime minister in Pakistan with the army behind you is never easy. So all of political life was a very delicate and difficult balancing act. اس ملک میں جہاں خواتین کو چادر اور چار دیواری تک محدود رکھا گیا ہو, کم تنخواہ پر مردوں کے برابر کام کرنے والی چیز سمجھ لیا گیا ہو, جہاں بیٹے کو چاند اور بیٹی کو گڑیا سمجھا جائے, جہاں بیٹی باپ اور بھائی کے بعد کھانا کھائے, جہاں بیٹے کو پڑھائی اور بیٹی کو گھریلو کام میں جھونکا جائے, ایسے میں اچانک خاتون وزیر اعظم بن جائے تو کیا ملک کے لوگ اس سے توقعات بھی نہ رکھیں؟ خواتین کے تھانے بنے ہوں, خواتین کے بینک کھلے ہوں, روزگار کے مواقع ملے ہوں, لیکن کیا خواتین کو معاشرے میں جائز مقام دینے کے لیے قانون سازی نہیں کی جانی چاہیے تھی؟ جنونیت سے اگر براہ راست ٹکرا لیا جائے تو پھر ملک کے اندر ایک نئی سول وار جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو وقت دیا گیا کہ ہاں لوگوں کا شعور بیدار ہو. مغرب کو بھی احساس ہوا کہ بے نظیر کے وعدے بڑے, کام کم تھے, کرپشن عام تھا. People told me all these things about being asked for money to have invitations to Prime Minister House or kickbacks on contracts. مخالف پارٹیز تھیں, انہوں نے یہ پروپیگنڈا کی
اب شہید محترمہ کے اوپر تو الزام نہیں لگ سکتا تھا، تو وہ ان کو مطلب بدنام کرنے کے لیے وہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بلیم لگاتے تھے۔ دوسرے ہی برس بے نظیر کی حکومت گرا دی گئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کی مسلم لیگ کو مرکز میں حکومت بنانے کا موقع مل گیا، لیکن نواز شریف بھی آنکھوں کا تارا نہ رہ سکے۔ بے نظیر کی طرح انہیں بھی گھر بھیجا گیا۔ 2 برس بھی نہ بیتے تھے کہ بے نظیر نے پھر اقتدار لے لیا۔ اس بار چیلنج پہلے سے کہیں بڑے تھے۔ کراچی میں MQM کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ کیوں؟ انفارمیشن گورنمنٹ کو ملتی تھی، جو ایجنسیز ہیں جس میں IB ہے اور ISI ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ صورتحال ہے، یہ جو طبقہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اس کو کرش کرو۔ MQM کے خلاف جو آپریشن کیا گیا وہ ان کا بڑا غلط ڈیسیشن تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کس حد تک وہ خود اس فیصلے میں شامل ہیں، حالانکہ ذمہ داری تو انہی کی تھی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو ایک کمزوری ان کی یہ ہے کہ وہ ان کی ایک ملیشیا ونگ ہے، اس کو صرف فوج جو ہے وہ، اور پھر اس وقت جو جنرل تھے میرے خیال میں چیف آف دی آرمی اسٹاف، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک سخت رویہ اختیار کیا جائے۔ جہاں سخت رویہ کرنا تھا بے نظیر نے وہاں نرمی کر لی، افغانستان کے طالبان کو تسلیم کر لیا۔ یہ کیسی روشن خیال لیڈر تھی کہ طالبان کے دور اثرات بھی نہ دیکھ پائی۔ پاکستان نے دیکھا کہ یہ لوگ وہاں پاور میں ہیں تو اور یا ان کا اثر بڑھ رہا ہے، تو ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ بھئی یہ شاید پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے یونیکول کا، یہ بھی آگے بڑھے گا جو کہ پاکستان کے لیے مفید ہے۔ اس چکر میں میرے خیال میں انہوں نے ان کی حمایت کی۔